قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 196 میں اللہ کریم نے فرمایا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، فرمایا حج اور عمرہ پورا کرو اللہ کی رضا کے لیے، حج اور عمرے کی تکمیل کرو اللہ کی رضا کے لیے۔ حج اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ 5 چیزیں جس پر اسلام کی بنیاد ہے، ان میں پہلا کلمہ، پھر نماز، پھر روزہ، پھر حج اور پھر زکوٰۃ۔ یہ 5 چیزیں ہیں بنی الاسلام علی 5، ان پر اسلام کی بنیاد ہے۔ لغوی معنی حج کا ہے قصد کرنا اور ارادہ کرنا، اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ جب انسان کے پاس آنے جانے کا سرمایہ موجود ہو اور گھر میں جتنے دن اس نے وہاں رہنا ہے اتنے دن کے پیسے گھر میں دے کے جا سکتا ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی صحت بھی اس کی اجازت دیتی ہو۔ اگر یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، من استطاع الیہ سبیلا، جا سکتا ہے، آ سکتا ہے اور اتنے دنوں کے اخراجات گھر میں دے کے جا سکتا ہے، اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اس پہ اور کوئی کنڈیشن نہیں لگائی جا سکتی۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے بچے بڑے ہونے والے ہیں، 2-1 سال ہیں، تو میں ان کے انتظار میں رک جاؤں، یہ پیسے پہلے وہاں خرچ کر لوں پھر حج کروں، یہ جائز نہیں۔ جب فرضیت حج لاگو ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جلدی کر اور حج ادا کر، کہیں اس سے پہلے موت واقع نہ ہو جائے۔ جب شرائط پائی گئیں، شرط میں نے عرض کر دی ہے، کچھ اور شرائط ہیں جو اس کے ضمن میں ہیں، ذیل میں ہیں، لیکن اصل 2 ہی باتیں کہ پیسے ہوں، سرمایہ ہو، زادرہ ہو، جا سکتا ہو، آ سکتا ہو اور گھر میں اتنے دن کے اخراجات دے کے جا سکتا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ صحت اجازت دیتی ہو۔ اگر صحت اجازت نہ دیتی ہو، بیمار ہو، لیکن حج کے پیسے ہوں تو پھر بھی حج کرائے گا کسی کو، جس کو حج بدل کہتے ہیں۔ پھر بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ حج نہیں کرے گا، بلکہ یہاں تک فقہا نے لکھا ہے، اتنا سخت، چونکہ بنیاد ہے نا اسلام کی، چھوٹا رکن نہیں بڑا سارا رکن ہے۔ اگر حج نہیں کر سکا بیماری کی وجہ سے، معذوری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، حج ادا نہیں کر سکا، فرض ادا نہیں کر سکا، حج بدل کرائے گا۔ اگر کسی کو بھیج بھی نہیں سکا اپنی زندگی میں تو اپنے مال میں سے وصیت کر کے جائے اپنے بچوں کو کہ میرے پیچھے حج بدل کرانا، ساکت تب ہوگی فرضیت۔ بلکہ ہمارے محدثین نے یہاں تک لکھا ہے کہ جس نے دیر کر دی حج کرنے میں وہ حج بھی کرے اور توبہ بھی کرے۔ اب ہمارا معاملہ تھوڑا اس سے مختلف ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ بہانے ہیں اس معاملے میں۔ ایک تو بات یہ کی جاتی ہے بچیاں ہیں ان کی شادی کرنی ہے، بچی ایک کی عمر 10 سال ہے، ایک کی 9 سال ہے، ایک کی 7 سال ہے، تو اب 5-6 سال 10 سال گزریں گے، شادی کا وقت آ جائے گا تو میں شادی کر لوں، شادی کے بعد پھر پیسے اکٹھے کروں گا تو پھر حج کر لوں، یہ جائز نہیں۔ آپ کو کوئی کنفرم نہیں کہ آپ بچی کی شادی تک زندہ بھی رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سرمایہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ یہ سرمایہ یہاں صرف نہیں کر رہے تو یہ کسی جگہ ضائع ہو جائے، یہ بیماریوں پہ لگ جائے، مقدمے پہ لگ جائے، پریشانیوں میں لگ جائے، تو یہ جس جگہ لگنا چاہیے اسے اس جگہ لگا دیں، یہ وہیں کا ہے۔ تو یہ کوئی کسی جگہ اجازت نہیں۔ ایک بہانہ اور ہے، ابھی میں نے مکان بنانا ہے۔ مکان بنانے کا مطلب ہمارے ہاں اب یہ نہیں کہ رہنے کے لیے چھت چاہیے، مکان بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک کنال جگہ ہو، اس میں 10 مرلے میں جو ہے وہ مکان بنایا جائے اور کنسٹرکشن اس طرح کی جائے کہ ڈبل سٹوری بھی ہو، جس غسل خانے میں ہم نے نہانا اور پیشاب کرنا ہے اس میں بھی ٹائلیں اعلیٰ قسم کی لگی ہوئی ہوں، بڑا سارا ہو، ایک ٹپ نہانے والا بھی بنا ہوا ہو، گھر کا ہر کمرہ اے سی والا ہو،
اور جہاں کوئی نہیں بیٹھتا وہاں بھی اے سی ہو، پردے اس سے یہ گھر ہم مراد لیتے ہیں، حالانکہ شریعت گھر نہیں کہتی، آشیانہ کہتی ہے۔ اس لیے کہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، مسافر اور راہگیر کی طرح رہنا ہے، جو چھت چھپا سکے، ہاں پیسے ہیں آپ اعلیٰ گھر بنائیں، منع نہیں، لیکن جس سے سر چھپ جائے، وقت گزر جائے، وہ گھر آپ کی ضرورت کے لیے کافی ہے۔ تو حج کے لیے ایک بہانہ بچوں کی شادی، پھر ایک بہانہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ میں جو ہے وہ مکان بنا لوں، پھر ایک بہانہ یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ جناب ابھی میری عمر نہیں، ذرا بوڑھا ہو لوں پھر حج کرنے جاؤں گا، حالانکہ عمر ہی جوانی کی ہے حج کرنے والی، عمر ہی جوانی کی ہے۔ جوان آدمی چلے گا، آئے گا، جائے گا، دوڑے گا، بھاگے گا، طواف کرے گا، صفا مروہ کرے گا، وقوف عرفات کرے گا، منا میں ٹھہرے گا، مزدلفہ میں ٹھہرے گا، رمی جمرات بھاگ بھاگ کے کرے گا، تو اس کے لیے تو جوانی کی ضرورت ہے، تو آپ بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہیں۔